الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذوالفقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 204 اور 205 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شکر حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات مجھے بھلی لگے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو وہ گواہ لائے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے، اور صاحب کنز العرفان نے ان آیات کا ترجمہ کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور مویشی ہلاک کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات کی تفسیر میں، ان کے شان نزول میں صاحب تفسیر حسن نے لکھا کہ یہ آیت اخنس بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا، اور اس پر قسمیں کھاتا، اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس کے اس کے رد میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور یہاں مجموعی طور پر خالق کائنات نے جو خرابیاں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، بیا ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا اور باطن میں بندہ اس طرح نہ ہو، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اور سنایا کہ ایک اپنا بندہ غلط بات کرے اور غلط بات پر پھر اللہ کو گواہ بنائے۔ اور نمبر 3، جھگڑالو ہونا، یہ بھی کوئی اچھی صفت نہیں ہے کہ بندہ ہر بندے سے جھگڑا کرتا رہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تو یہ تھے، اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ حضور درگزر کر فرما دیتے اور معاف فرما دیا کرتے تھے۔
اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی معافی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھیں جن کافروں نے حضور کو پتھر مارے، میرے آقا کریم علیہ السلام عہد کے میدان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کافروں نے شہید کر دیے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین آقا ہیں، حضور آپ ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کر دیجیے جنہوں نے حضور کو زخمی کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمہ، اللہ نے مجھے بددعا کرنے والا اور لعن طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام اس مقام پر بھی ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعا کی، کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں۔ طائف کے اندر حضور کے ساتھ کیا سنو، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہ ہندہ جس نے حضور کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا ڈالا تھا، لیکن وقت آیا تو اللہ کے محبوب کے دانے رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے آئے، سرکار نے اسے بھی معاف فرمایا۔ اور وہ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جب پلٹ کے وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے محبوب نے اس کو معاف فرما کے دامن رکھنے کو چھوڑا۔ وہ یسر بن عاصم جس نے نیزہ مار کر حضور کی صحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو گرا دیا تھا سواری سے، اور جس کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ساقط ہو گیا تھا، اور اس سے پیدا ہونے والی بیماری کی وجہ سے اپنیت سے پردہ فرما دی۔ جب وہ آیا تو اللہ کے محبوب نے اس کو معاف فرمایا۔ وہ یہودی کہ جس نے حضور کو جادو کر دیے تھے، جب وہ حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے اللہ کے محبوب نے اس کو بھی معاف فرمایا۔ وہ خیبر کی یہودیہ عورت جس نے زہر دیا تھا اللہ کے محبوب کو اور حضور کے صحابہ کو، انہی بکری میں ڈال دیا، اور جس سے حضور کے صحابہ شہید ہو گئے تھے، جب وہ پلٹ کے آئے تو اللہ کے محبوب نے اسے بھی معاف فرمایا۔ اس لیے یہ ہمیں اخلاق ہمارے اچھے ہونے چاہیے۔ حضور کی سیرت یہ ہے، بندہ جھگڑالو ہو تو یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، یار بندے سے لڑتا پھرے جھگڑتا پھرے۔ تو فرمایا کہ تیسری بات جو یہاں خرابی بیان ہوئی ہے کہ جھگڑالو ہونا، اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ فساد پھیلانا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی خرابیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منافق کی خرابیوں میں سے یہ خرابی یہ بیان کی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اور لوگوں کے اموال برباد کرنا، یہ پانچویں جو خرابی بیان کی گئی ہے۔ اور نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے بندہ آگے سے تکبر کرے، یہ بھی جو ہے یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ یہ مجموعی طور پر جو خرابیاں ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، 6 خرابیاں یہ ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی ان آیات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ فساد برپا کرنا، لوگوں کے مال برباد کرنا اور رشتوں اور خاندانوں میں درار ڈالنا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میاں رشتے اللہ نے جو بنائے ہیں، ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے والے کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ جنت اللہ نے رشتوں کو جوڑنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توفیق اللہ